بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت سخت محتاجی کی حالت میں ہوگا، تب اس کے پاس قرآن کریم بہت ہی خوبصورت شکل میں آئے گا اور اس بندے سے فرمائے گا، اتعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا، من انتا، کہ تم کون ہو؟ قرآن کریم فرمائے گا، ان الذی کنتا تحبہ وتکرمہ وکنتا تسہر لیلک بی وتدعب نہارک، کہ میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا اور دن بھی میرے ساتھ گزارتا تھا۔ اب بندہ سمجھ جائے گا اور کہے گا، لعلک القرآن، کہ شاید تم قرآن ہو۔ اس وقت قرآن پاک جو کہ انتہائی خوبصورت شکل میں ہوگا، اس وقت اس بندے کا ہاتھ جو کہ قرآن کریم کو پہچان لے گا، اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اس شخص کو انعامات دلوائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس شخص کا رفیق بنا دیتا ہے، فرشتوں کو اس شخص کا کہ جو دن رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا اور قرآن کریم کہے گا کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا رہا، ہر شخص نے اپنے کام کے لیے اجرت لی، لیکن یہ شخص دن رات میں مجھے پڑھتا تھا اور اس کے حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا، جو اس کے اندر احکامات تھے اس پر عمل کرتا تھا، جو حلال تھے اس پر عمل کرتا تھا، جو حرام تھے اس سے باز رہتا تھا۔ اے اللہ، اسے انعامات عطا فرما، اے اللہ اسے تحائف عطا فرما، اے اللہ آج اس شخص کو اجر عطا فرما۔ تو قرآن کریم کی عرض پر اللہ پاک اس کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے پوچھے گا کہ حل ردیت، کیا تو راضی ہے؟ تب قرآن کریم کہے گا کہ اے مالک، اسے اور عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا، اس شخص کو بادشاہت عطا فرمائے گا۔ تب اللہ پاک قرآن کریم سے پوچھے گا کہ حل ردیت، کیا تو راضی ہے؟ تو قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ، ہاں اب میں راضی ہوں۔ کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، قرآن پاک بروز قیامت اس شخص کے لیے اللہ پاک سے جنت دلوائے گی، اس شخص کے لیے اللہ پاک سے بادشاہت دلوائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں۔